إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں بہنوں، پیارے بچوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر میں نے جس ٹاپک کو سلیکٹ کیا ہے وہ ہے عشق و محبت کا فتنہ اور آج کی نئی نسل. اس ٹاپک کے اندر سے انشاءاللہ ہم 3 پوائنٹس پر باتیں کریں گے. پہلا پوائنٹ رہے گا کہ عشق و محبت کی کیا کیا اسباب ہیں، کیا کیا ریزنز ہیں. دوسرا پوائنٹ رہے گا کہ عشق و محبت کی کیا کیا نقصانات ہیں. اور تیسرا پوائنٹ رہے گا کہ عشق و محبت سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے فطری طور پر مرد اور عورتوں کے درمیان اٹریکشن رکھی ہے، کشش رکھی ہے. ایک مرد کو عورت کی ضرورت ہے اور ایک عورت کو مرد کی ضرورت ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 پارہ نمبر 3 آیت نمبر 14. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے لیے نفسانی خواہشات کی محبت کو مزین کر دیا ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کی محبت کو مزین کر دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچوں کی محبت کو مزین کر دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سونے اور چاندی کی محبت کو مزین کر دیا ہے۔ والخیل المسومۃ والانعام والحرث، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مویشی اور کھیتی باڑی کی محبت تیرے دل کے اندر رکھ دی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب، یہ ساری کی ساری چیزیں دنیا کی چیزیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو چیز ہے وہ بہت ہی بہتر چیز ہے۔ اس آیت کے اندر آپ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے دل کے اندر جس کی نفسانی خواہشات ہیں وہ عورتوں میں سے رکھ دی ہے۔ اس سے پتہ کیا چلا؟ اس سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطری طور پر مرد اور عورتوں کے درمیان کے اٹریکشن اور کشش کو رکھا ہے۔ اسی طرح اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنن نسائی کتاب عشرۃ النساء حدیث نمبر 3939، ان انس رضی اللہ عنہ قال، حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حبب الی من الدنیا النساء والطیب وجعل قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیاوی چیزوں میں سے عورتوں کی محبت اور خوشبو کی محبت میرے دل کے اندر رکھ دی ہے، وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نمازیں۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دنیاوی چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے عورت کی محبت رکھ دی ہے۔ اس حدیث کا حکم کیا ہے؟ اس حدیث کے بارے میں علامہ البانی کہتے ہیں ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے، اور حسن حدیث کہتے ہیں ما نقل عن عدل خفیف الضبط متصل السند بغیر معلل ولا شاذ، یہ وہ حدیث جس کے راوی عادل ہو اور خفیف الضبط ہو، یعنی جو راوی ہو وہ تھوڑی سی میموری میں کمزور ہو، لیکن اس کی سند جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر محدث تک جو سند ہے وہ متصل ہو، اس کی کنیکٹیوٹی ہو، اور وہ حدیث معلول نہ ہو۔ معلول کا مطلب کہ ہڈن کوئی پوشیدہ عیب نہ ہو، اور وہ حدیث شاذ نہ ہو۔ شاذ کسے کہتے ہیں؟ مخالفت الثقۃ لمن هو اوثق منه، کہ کوئی ایسا راوی جو ثقہ راوی ہے وہ اوثق کے خلاف روایت کرے، اس کو شاذ بولتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ یہ حدیث حسن ہے، اس لیے حدیث قابل حجت ہے۔ تو جب یہ حدیث قابل حجت ہے تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ دنیاوی چیزوں میں عورتوں کی محبت رکھ دی ہے۔ تو پتہ چلا کہ ایک مرد کو عورت کی ضرورت ہے اور ایک عورت کو مرد کی ضرورت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس محبت کو اور اس خواہشات کو پوری کرنے کے لیے ایک نظام بنایا ہے، ایک سسٹم بنایا ہے، وہ ہے نکاح۔ یعنی تم نکاح کر کے اپنی خواہشات کو پوری کرو، تم نکاح کرنے کے بعد محبت کرو۔ اسلام کے اندر نکاح سے پہلے، شادی سے پہلے محبت کرنا، عشق محبت کرنا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ محبت شادی کے بعد ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، سورۃ الروم سورہ نمبر 30 پارہ نمبر 21 آیت نمبر 21، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں میں سے تمہاری بیوی کو پیدا کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس کے ذریعے سکون حاصل کرو، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے درمیان رحمت اور محبت رکھ دی ہے۔ تو اس آیت کے اندر کیا کہا اللہ نے کہ ہم نے تمہیں میں سے تمہاری بیوی کو پیدا کیا، کیوں؟ تاکہ تم اس کے ذریعے سکون حاصل کرو۔ اس کے بعد اللہ نے کہا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے درمیان رحمت اور محبت رکھ دی۔ تو کب؟ شادی کے بعد۔
شادی کے بعد محبت کرنے کا کانسیپٹ ہے اسلام کے اندر. شادی سے پہلے عشق و محبت کرنا یہ حرام ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سنن ابن ماجہ کتاب الفتن حدیث نمبر 1847. ان ابن عباس رضی اللہ عنہما, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لم نر للمتحابین مثل النکاح. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم نے محبت کرنے والوں, ہم نے دو محبت کرنے والوں کے درمیان نکاح جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی. تو پتہ کیا چلا کہ نکاح کے بعد محبت کا کانسیپٹ ہے اسلام کے اندر. اس حدیث کا حکم کیا ہے؟ اس حدیث کے بارے میں علامہ البانی کہتے ہیں کہ ھذا حدیث حسن, یہ حدیث حسن ہے. یاد رکھیے, ہو سکتا ہے ایک نوجوان لڑکا ہے, ایک نوجوان لڑکی ہے, ہو سکتا ہے ایک دوسرے کو پسند آ جائے. اسلام یہ کہتا ہے آپ پسند کر سکتے ہیں, لیکن پسند کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان سے ویڈیو کال پہ باتیں کرنے لگے, رات رات بھر باتیں کریں, آپ اس کو محبت کریں. اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا, بلکہ اسلام یہ کہتا ہے اگر کوئی لڑکا یا لڑکی پسند آ جائے فوراً نکاح کا پیغام دو اور اس سے شادی کر لو. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جامع ترمذی کتاب النکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر 1087. ان المغیرہ بن شعبہ انہ خطب امرأة, حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں, حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا اے اللہ کے رسول مجھے ایک عورت پسند آ گئی ہے, اے اللہ کے رسول مجھے ایک عورت پسند آ گئی ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انظر الیہا فإنہا حرا ان یودم بینکما, تم اس کو دیکھ لو, ہو سکتا ہے تم دیکھنے کے بعد تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے اور شادی کے بعد کسی طرح کی کوئی دقت نہ ہو. تو اس حدیث سے کیا پتا چلا کہ اگر کوئی لڑکا یا لڑکی پسند آ جائے, اسلام اس کو محبت کرنے کی اجازت نہیں دیتا, بلکہ کہہ رہا ہے کہ اگر پسند ہے فوراً نکاح کا پیغام بھیجو اور اس سے شادی کر لو. اس حدیث کا حکم کیا ہے؟ اس حدیث کے بارے میں علامہ البانی کہتے ہیں ھذا حدیث حسن, یہ حدیث حسن ہے. تو میرے پیارے ساتھیوں, ان حدیثوں سے کیا پتا چلا کہ اسلام کے اندر عشق و محبت کرنا حرام ہے, اس کی اجازت نہیں ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اب آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس عشق و محبت کے کیا کیا اسباب ہیں. عشق و محبت کا پہلا سبب ہے فلم, ڈرامہ, ریلز, پاکستانی سیریل. یہ ساری چیزوں کے ذریعے آج ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں عشق و محبت کرنا سیکھتے ہیں. کیونکہ فلموں کے اندر کیا بتایا جاتا ہے؟ فلموں کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک ہیرو ایک ہیروئن کو کیسے پرپوز کرتا ہے, کیسے محبت ہوتی ہے, اور محبت کرنے کے بیچ میں جو رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں اس کو کیسے مارنا ہے, کیسے حاصل کرنا ہے, یہ فلموں کے اندر بتایا جاتا ہے. تو جب ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں دیکھیں گے ایسے جو ہیں فلمیں دیکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ یہی سب سیکھیں گے. بڑے افسوس کی بات ہے میرے پیارے ساتھی, آج ہمارے بچے, چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں ابھی بالغ نہیں ہوئی, ابھی جوان نہیں ہوئی, لیکن موبائل کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے, ریلز کے ذریعے, فلموں کے ذریعے, سیریلز کے ذریعے انہوں نے ایسی ایسی چیزیں سیکھ لی ہیں جو ایک بالغ ہونے کے بعد سیکھتا ہے. ایک چھوٹے سے بچوں کو پوچھیے, اس کو کلمہ توحید معلوم نہیں, اس کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ معلوم نہیں, لیکن جیسے ان کو آئی لو یو بولیے تو وہ ہنسنے لگتا ہے, مسکرانے لگتا ہے. یہ سب سیکھ چکے ہیں ہمارے بچے. کہاں سے سیکھے ہیں؟ یہ فلموں سے سیکھے ہیں. یاد رکھیں میرے نوجوان ساتھیوں, میری نوجوان بہنوں, یاد رکھو اگر تم فلموں کے ذریعے یہ ساری چیزیں دیکھتی ہو ایک طرح سے تم زنا کر رہی ہو, کیونکہ آنکھوں کے ذریعے اور کانوں کے ذریعے تم سنتی ہو اس محبت کی باتیں, جس کے ذریعے تم سیکھتی ہو, یہ بھی ایک طرح کا زنا ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری کتاب القدر حدیث نمبر 6612. ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ کتب علی ابن آدم حظہ من الزنا,
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابن آدم کے اوپر زنا کا کچھ حصہ لکھ دیا ہے، ادرک ذالک لا محالہ، اور اس سے بچنا اس کے لیے مشکل ہے۔ فزنا العین النظر، آنکھوں کا زنا گندی چیزوں کو دیکھنا ہے، وزنا لسان المنطق، اور زبان کا زنا غلط چیزیں زبان سے بولنا ہے، والفرج یصدق ذالک و یکذب، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ شرمگاہ کے زنا کرنا، شرمگاہ کے زنا کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ وہ اپنے شرمگاہ سے زنا کرتا ہے۔ تو اس سے کیا پتا چلا؟ آنکھوں کا زنا بھی ہوتا ہے، کانوں کا بھی زنا ہوتا ہے۔ تو جب ہماری نوجوان لڑکے لڑکیاں فلمیں دیکھیں گے، ریلز دیکھیں گے، سیریلز دیکھیں گے، پاکستانی موویز دیکھیں گے، سیریل دیکھیں گے، تو کیا سیکھیں گے؟ وہ عشق محبت سیکھیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام تو وہ مذہب ہے، اسلام تو وہ مذہب ہے جو زنا تو دور کی بات، زنا کے قریب لے جانے والے عشق و محبت سے بھی روکا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 پارہ نمبر 15 آیت نمبر 32، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا وَلَا تَزِنُوا، تم زنا نہ کرو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، تم زنا کے قریب نہ جاؤ۔ یعنی اے میرے بندو، تم ایسا کام نہ کرو جس کام کے کرنے سے تم زنا کر سکتے ہو، یعنی تم عشق و محبت کے راستے پہ نہ چلو، تم عشق و محبت نہ کرو تاکہ تم زنا نہ کر بیٹھو۔ تو اسلام وہ مذہب ہے، زنا تو دور کی بات، زنا کے قریب لے جانے والے عشق و محبت سے بھی روکا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، عشق و محبت کا دوسرا سبب ہے اختلاط، یعنی لڑکے لڑکیاں کو ایجوکیشن، یہ بھی ایک طرح کا عشق و محبت کا ذریعہ ہے۔ اس کی وجہ سے بھی آج عشق و محبت ہو رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر آپ آگ کو اور پیٹرول کو ایک جگہ رکھیں گے تو آگ لگے گی۔ آگ اور پیٹرول کو اگر آپ ایک جگہ رکھیں گے، ظاہر سی بات ہے آگ لگے گی۔ اسی طرح جب ایک جوان لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ مل کر کو ایجوکیشن حاصل کریں، ظاہر سی بات ہے عشق و محبت کی آگ لگے گی۔ اسی لیے آج دیکھیے، اسی کو ایجوکیشن کی وجہ سے آج عشق و محبت جو ہے کر رہے ہیں، یہاں تک کہ بولتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ آج یہ عشق و محبت ہمارے سماج کی اتنی ناسور چیزیں ہو چکی ہے، اتنی گندی چیزیں بن چکی ہے کہ آج عشق و محبت میں آج جو ہے سسر کے جو ہے بہو سے جو ہے محبت ہو جاتی ہے، سالی سے جیجو کا محبت اور عشق ہو جاتے ہیں، اسی طرح بھابھی کا دیور سے محبت ہو جاتے ہیں، اسٹوڈنٹ کا ٹیچر سے محبت ہو جاتی ہے۔ یہ آج عشق و محبت کا حال ہے میرے بھائی۔ اس لیے اسلام کہتا ہے کہ تم اختلاط سے بچو، یعنی مرد عورتوں کے ایک ساتھ جمع ہونے سے بچو، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کتاب النکاح حدیث نمبر 5233، ان ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يخلون رجل بامرأة الا مع ذی محرم، تم میں سے کوئی بھی شخص کسی غیر محرم اور عورت سے تنہائی میں ملاقات نہ کرو جب تک کہ اس کے پاس کوئی محرم آدمی موجود نہ ہو۔ فقام رجل، تو ایک آدمی کھڑا ہوا، فقال، اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، امراتی خرجت حاجتا وقتتبت فی غزوت کذا و کذا، اے اللہ کے رسول، میری بیوی حج کے لیے نکلنے والی ہے، اے اللہ کے رسول، میں نے فلا فلا غزوہ میں اپنا نام لکھا دیا ہے۔ فقال، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارجع فحج مع امرتی، تم واپس جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو۔ ذرا سوچو میرے پیارے ساتھی، اسلام تو وہ مذہب ہے جو حج جیسی عبادت، اتنی بابرکت عبادت جس کے اندر دل صاف ہوتا ہے، پھر بھی اسلام اجازت نہیں دیتا کہ وہ اکیلے سفر کر کے جائے، بلکہ وہ اپنے محرم کے ساتھ جائے۔ تو آج اگر عشق و محبت ہو رہا ہے، اس کا دوسرا ریزن کیا ہے؟ اختلاط، مرد عورتوں کے ایک ساتھ جمع ہونا۔ اسی طرح عشق و محبت کا تیسرا سبب ہے غیر محرم سے بے تکلفی گفتگو کرنا۔ آج چاہے عورتیں ہوں، لڑکے لڑکیاں ہوں، بے تکلفی سے باتیں کرتے ہیں۔ ہماری عورتیں مارکیٹ جاتی ہیں، آٹو میں بیٹھتی ہیں، کسی غیر محرم سے ملاقات ہو گئی،
لگتے ہیں کہ اپنے دل کی باتیں بولنا شروع کر دیتی ہیں. بس میں جاتی ہیں, سفر کرتی ہیں, ٹرین میں سفر کرتی ہیں, اس کی سیٹ پہ کوئی غیر محرم آدمی موجود ہے, دھیرے دھیرے باتیں کرتے کرتے یہ باتیں عشق میں بدل جاتی ہیں, محبت میں بدل جاتی ہے. یہ غیر تکلفی باتیں, یہ غیر محرم سے بے تکلفی باتیں کرنے کی وجہ سے ایسا ہو رہا. ذرا سوچو میرے پیارے ساتھیوں, ایک سوئی ہے, نیڈل, اگر اس کے اندر دھاگا پرونا ہے, اگر سوئی دور بھاگے یعنی دور ہو تو کیا اس سوئی کے اندر دھاگا پرو سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اسی طرح اگر لڑکیاں, اگر عورتیں جو ہے آگے نہ بڑھیں, اگر عورتیں جگہ نہ دیں تو کبھی بھی عشق و محبت نہیں ہو سکتی. تو یہی وجہ ہے عورتیں غیر محرم سے بے تکلفی باتیں کرتے ہیں. دکاندار کے ساتھ جاتے ہیں, موبائل ریپیئرنگ کرنے والے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ جو ہے بے تکلفی باتیں کرتے ہیں اور وہ نمبر لیتے ہیں, پھر جو ہے نمبر لیتے لیتے چیٹنگ کرتے کرتے یہ جو ہے باتیں عشق و محبت میں بدل جاتی ہیں. اس لیے اسلام کہتا ہے کہ تم جب کسی غیر محرم سے باتیں کرو تو تمہارا طریقہ کیا ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا, سورۃ الاحزاب سورہ نمبر 33 پارہ نمبر 22 آیت نمبر 32, یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, آئے نبی کی بیویوں, تم میں سے ہر کوئی ایک جیسی نہیں ہو. ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول, اگر تم متقی بننا چاہتی ہو, اگر تم پرہیزگار بننا چاہتی ہو تو تم غیر محرم سے بے تکلفی بات نہ کیا کرو, تم غیر محرم سے لچک بھری انداز میں باتیں نہ کیا کرو, ایسی باتیں نہ کرو کہ سامنے والے کے دل کے اندر بیماری پیدا ہو جائے. وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا, بلکہ جب بھی غیر محرم سے باتیں کرنی پڑ جائے تو تم اچھے اور بہترین طریقے سے باتیں کرو. ہو سکتا ہے مرد نہیں ہے, گھر پہ موجود نہیں ہے, عورتوں کو کہیں جانا پڑا, یا مرد نہیں ہے, کہیں پہ سے کوئی غیر محرم آئے, ان سے بات کرنے کی ضرورت پڑ جائے. اسلام کہتا ہے کہ تم لچک بھری انداز میں بات نہ کرو. اگر تم لچک بھری انداز میں باتیں کرو گی تو کیا ہوگا؟ عشق و محبت کی آگ لگ جائے گی, عشق و محبت کی آگ لگ جائے گی. اور یہی وجہ ہے آج عشق و محبت یہ ہمارے سماج کے اندر ایک ایسی بیماری ہو چکی ہے میرے بھائیوں کہ آج اس عشق و محبت کا ایک دن بھی خاص ہے. 14 فروری آنے والا ہے, ویلنٹائن ڈے کے نام سے یہ عشق و محبت کا اظہار کیا جاتا ہے. یہ ہمارے سماج, ہمارے معاشرے کے اندر سے ایک جو بیماری پیدا ہو چکی ہے, اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. اسی طرح عشق و محبت کا چوتھا سبب ہے وہ شادی میں تاخیر کرنا, لیٹ کرنا. آج شادی بہت زیادہ مشکل ہو چکی ہے. شادی کے مشکل ہونے کی وجہ سے نوجوان لڑکے لڑکیاں شادی نہیں کر پا رہے, ٹائم پہ شادی نہیں کر پا رہے, اور جب ٹائم پہ شادی نہیں کر پا رہے ہیں تو پھر لڑکے لڑکیوں کے درمیان حرام ریلیشن شپ ہوتا ہے, حرام تعلقات, ناجائز تعلقات قائم ہوتا ہے. اس لیے اسلام کہتا ہے کہ جب بھی تم شادی کرنے کی طاقت رکھو شادی کر لو, جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, صحیح بخاری کتاب النکاح حدیث نمبر 5066. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج, اے نوجوانوں کی جماعت, جب تم میں سے کوئی شادی کرنے کی طاقت رکھو تو تم شادی کر لو. فإنہ اغض للبصر, کیونکہ شادی کرنے سے نگاہ جھک جاتی ہے, وأحسن للفرج, اور شرمگاہوں کی حفاظت ہوتی ہے, ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم, اور اگر تم میں سے کوئی شادی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو تم روزہ رکھو, فإنہ لہ وجاء, یہ روزہ اس کے لیے ڈھال بن جائے گا. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص شادی کرنے کی طاقت رکھو تو شادی کر لو. طاقت رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ طاقت رکھنے کا مطلب ہے کہ اگر تھوڑا بہت بیوی کو کھلانے پلانے کے لیے ہے, تم جسمانی طور پر اگر تم اسٹرانگ ہو تو تم شادی کر لو. لیکن افسوس کی بات ہے آج ہمارے نوجوان شادی اس لیے نہیں کرتے, کہتے ہیں کہ جاب نہیں ملا, جاب نہیں مل رہا ہے, یعنی جاب نہ ملنے کی وجہ سے اور شادی اتنے مشکل ہو جانے کی وجہ سے ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیوں کی شادی نہیں ہو پا رہی ہے, لیکن گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہے.
गर्ल फ्रेंड बॉयफ्रेंड है, हराम रिलेशनशिप है, नाजायज ताल्लुकात काम हो रहे हैं, लेकिन जब शादी की बात कही जाए तो शादी नहीं करेंगे साहब। क्यों? नौकरी नहीं मिली। जबकि अल्लाह कुरान में कहता है कि तुम शादी करो, हम तुम्हें नौकरी दे देंगे। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाया, सूरत नूर सूरह नंबर 24 पार नंबर 18 आयत नंबर 32, وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تم میں سے جو شخص بغیر شادی شدہ ہے، اگر تم میں سے کوئی مرد ہے جن کی شادی نہیں ہوئی ہے تو تم اس کی شادی کرا دو۔ اگر تم میں سے کوئی عورت ہے، کوئی لڑکی ہے جس کی شادی نہیں ہوئی ہے، جس کا نکاح نہیں ہوا ہے، تو تم اس کا نکاح کرا دو۔ اگر تم میں سے کوئی شخص غلام ہے، اگر لونڈی ہے، اگر وہ نیک ہے تو تم اس کی بھی شادی کرا دو۔ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اگر تمہارے پاس روپیہ نہیں ہے، اگر تمہارے پاس مال نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے تمہیں مالدار کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ اگر تم میں سے کوئی جو ہے غیر شادی شدہ شادی کر لو، اللہ تمہیں مالدار کر دے گا۔ اللہ گارنٹی لے رہا ہے کہ تم جو ہے شادی کرو، ہم تمہیں نوکری دیں گے۔ آج ہم کیا کریں؟ پہلے نوکری اس کے بعد چھوکری۔ یہ ہمارے جو ہے مینٹالٹی بن چکی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ نوکری کی وجہ سے شادی کی وجہ سے آپ کو نوکری نہیں مل رہی، آپ شادی کیجئے اس کا نوکری مل جائے۔ افسوس کی بات ہے کہ آج نوکری نہ ملنے کی وجہ سے، جاب سیٹلمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے، بزنس میں سیٹل نہ ہونے کی وجہ سے ہم شادی نہیں کر رہے لیکن گرل فرینڈ رکھ رہے ہیں۔ یہ حرام ریلیشن شپ ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اسی طرح جو ہے عشق و محبت کا 5واں سبب یہ ہے کہ والدین کی تربیت میں کمی ہے۔ آج والدین کی تربیت کی کمی کی وجہ سے بھی عشق محبت ہو رہا۔ عشق جو ہے محبت اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ والدین کی تربیت نہیں ہے۔ ایک والدین کی ذمہ داری ہے، بولنا ہے، اپنی بیٹی کو سکھانا ہے، بیٹی تمہارے لیے غیر محرم ہے، تمہارے لیے غیر محرم ہے، تم ان سے پردہ کرو، بیٹی تم ان کے ساتھ اکیلے میں نہیں مل سکتی، بیٹی یہ تمہارے لیے حرام ہے۔ یہ ایک والدین کی ذمہ داری ہے۔ جب آپ والدین کی اپنی ذمہ داری، اپنی رسپانسبلٹی جب آپ ادا نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کی بیٹیاں جو ہے عشق محبت کے اندر مبتلا ہو جائیں گی۔ آپ ان سے بولیے، آپ ان کا جائزہ لیجیے، اسکول میں جا رہی ہے، کس کے ساتھ جا رہی ہے، کہاں رہ رہی ہے، کیسے جو ہے وہ رہ رہی ہے، کس کے ساتھ واپس آ رہی ہے، کہاں پہ ٹائم بتا رہی ہے، آپ ان کا ٹیسٹ لیجیے، آپ ان کا جائزہ لیجیے۔ ذرا سوچو میرے پیارے ساتھیوں، حضرت مریم علیہ السلام کا بھی جائزہ لیا گیا تھا، حضرت مریم علیہ السلام کا بھی جائزہ لیا گیا تھا، تو کیا ہم اپنی بیٹی کا جائزہ نہیں لے سکتے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 پارہ نمبر 3 آیت نمبر 37 میں، وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش کی۔ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا۔ ایک مرتبہ حضرت زکریا علیہ السلام محراب کے اندر داخل ہوئے، حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل دیکھا، یعنی تربوز کا موسم نہیں تھا لیکن تربوز اس کے پاس موجود تھا، آم کا موسم نہیں تھا لیکن آم اس کے پاس موجود تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا، قال یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ بے موسم پھل تیرے پاس کہاں سے آیا؟ اے مریم ہم نے تو تمہیں یہ پھل نہیں دیے تھے، اے مریم بتا یہ پھل کہاں سے آیا؟ قالت هو من عند اللہ، حضرت مریم علیہ السلام کہنے لگی، اے میرے سرپرست، اے میرے خالو، آپ جو سمجھ رہے ہیں میں ویسی لڑکی نہیں ہوں، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے شمار بغیر حساب و کتاب کی وہ رزق دیتا ہے۔ ذرا سوچو میرے پیارے ساتھیوں، حضرت مریم علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام اتنی پاک دامن عورت، اس کی سرپرست کون کر رہے ہیں؟ حضرت زکریا علیہ السلام کر رہے ہیں۔ تو زکریا علیہ السلام نے اپنی ذمہ داری سمجھ کر پوچھا کہ یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ ہم نے تو تمہیں نہیں دیا،
تو میرے بھائیوں، جب حضرت مریم علیہ السلام سے پوچھا جا سکتا ہے تو کیا ہم اپنی بہن بیٹی سے نہیں پوچھ سکتے کہ بیٹی ہم نے تو تمہیں اینڈرائڈ موبائل نہیں دیا تھا، لیکن یہ اینڈرائڈ موبائل کہاں سے آیا؟ بیٹی ہم نے تو تمہارے موبائل میں ریچارج نہیں کیا تھا، یہ ریچارج کہاں سے آیا؟ بیٹی ہم نے تو تمہیں سونے کی رنگ، سونے کی انگوٹھی نہیں دی تھی، لیکن یہ انگوٹھی تیرے پاس کہاں سے آئی؟ کیا ہم نہیں پوچھ سکتے؟ میرے بھائیوں، ہمیں پوچھنے کی ضرورت ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، یہ چند عشق و محبت کے اسباب تھے۔ اب آئیے دوسرے پوائنٹ کی طرف کہ عشق و محبت کے کیا کیا نقصانات ہیں۔ عشق و محبت کا پہلا نقصان ہے کہ والدین کی نافرمانی کرنے لگتے ہیں۔ عشق و محبت کی وجہ سے لڑکے لڑکیاں والدین کی نافرمانی کرنے لگتے ہیں، بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں، کورٹ میرج کر لیتے ہیں، جبکہ اسلام کے اندر بھاگ کر شادی کرنا، کورٹ میرج کرنا حرام ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جامع ترمذی کتاب النکاح حدیث نمبر 1102۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایما امرأۃ نکحت، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل، اگر کوئی عورت خود سے نکاح کر لے، بغیر گارجن کے وہ نکاح کر لے، بغیر سرپرست کے نکاح کر لے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فنکاحها باطل، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بھاگ کر شادی کرے، بغیر باپ کے، بغیر بھائی کے، بغیر ولی کے رضامندی کے بھاگ کر شادی کرے، کورٹ میرج کرے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ شادی بالکل انویلڈ ہے۔ ہو سکتا ہے قانون کی نظر میں، ہمارے انڈین گورنمنٹ کی نظر میں، کورٹ کی نظر میں وہ شادی جو ہے ویلڈ مانی جا سکتی ہے جوان ہونے کے بعد، لیکن اسلام کا نظریہ ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ جب تک ولی کسی لڑکی کے راضی نہ ہو تب تک اس کی شادی ویلڈ نہیں مانی جائے گی، اس کی شادی انویلڈ مانی جائے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس حدیث کا حکم کیا ہے؟ اس حدیث کے بارے میں علامہ البانی کہتے ہیں ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے۔ تو جب یہ حدیث حسن ہے، اس کا مطلب یہ حدیث قابل حجت ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس عشق و محبت کی وجہ سے لڑکے لڑکیاں بھاگ کر کے شادی کر لیتے ہیں، اور بھاگ کر کے شادی کرتے ہیں، یاد رکھیے بھاگ کر کے جو بھی شادی کرتے ہیں وہ شادی انویلڈ مانا جائے گا اسلام کی نظر میں، اور وہ شخص بدچلن مانا جائے گا، زانی مانا جائے گا، اور قیامت کے دن جب اس کو اٹھا جائے گا تو زناکار کی لسٹ میں سے اٹھایا جائے گا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنن ابن ماجہ کتاب الفتن حدیث نمبر 1882۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کوئی بھی عورت کسی عورت کا نکاح نہ پڑھائے، کوئی بھی عورت کسی عورت کا نکاح نہیں پڑھا سکتا ہے، اور کوئی بھی عورت بغیر ولی کی شادی نہیں کر سکتی ہے۔ فإن الزانية هي التي تزوج نفسها، اگر کوئی لڑکی بغیر ماں باپ کے، بغیر گارجن کے، بغیر ولی کا اگر نکاح کرتی ہے، اگر وہ بھاگ کر کے نکاح کرتی ہے، اگر وہ کورٹ میرج کرتی ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ وہ بالکل زانی ہے، وہ بالکل بدچلن مانا جائے گا۔ جس طرح آدمی بغیر شادی شدہ کے اگر وہ دونوں آپس میں ملے تو بدچلن مانا جائے گا، حرام مانا جائے گا، اور جو بچہ پیدا ہو وہ حرامی اولاد ہوگی، وہ حرامی اولاد ہوگی۔ جو بھاگ کر شادی کرتے ہیں، جو کورٹ میرج کرتے ہیں، اس کی شادی انویلڈ مانی جائے گا، جو بھی بچہ پیدا ہو وہ حرامی ہوگا، قیامت کے دن اس کو حرامی کے زناکار کے جو لسٹ میں شمار کیا جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس عشق و محبت کی وجہ سے کتنی مسلم لڑکیاں اپنا اسلام چھوڑ کر غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگ گئی، کتنی لڑکیاں ہیں
جو کالج اور یونیورسٹیز میں پڑھتے ہوئے میری مائیں بہنیں، میری وہ بہنیں جو اسکول میں پڑھتی ہیں، کالج میں پڑھتی ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں آپ اپنے ایمان کو بچا کے رکھیے، آپ اپنے ایمان کو بچا کے رکھیے، کسی کے عشق و محبت کے پھندے میں نہ پڑے، عشق و محبت کی چنگل میں نہ پڑے۔ کتنی ہماری مسلم بہنیں ہیں، کتنی ہماری مسلم بیٹیاں ہیں، کتنی ہماری مسلم لڑکیاں ہیں جو اس عشق و محبت کی وجہ سے ہندو لڑکے کے ساتھ بھاگ کر وہ شادی کر لی ہے، مندروں میں جا کر کے وہ شادی کر لی ہے، جبکہ اسلام کہتا ہے کہ جب تک کوئی غیر مسلم اسلام قبول نہیں کرتا تو اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 پر نمبر 2 آیت نمبر 21، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ۔ تم کوئی بھی کسی بھی مشرکہ عورت سے اس وقت تک شادی نہیں کر سکتے ہو، اس وقت تک نکاح نہیں کر سکتے ہو جب تک کہ وہ ایمان نہیں لائے۔ ایک مشرکہ عورت سے بہتر ہے ایک جو ہے ایک لونڈی جو کہ آزاد لونڈی ہے، اگر وہ مومنہ لونڈی ہے تو وہ بہتر ہے، لیکن ایک مشرکہ عورت بہتر نہیں ہے۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور تم کسی بھی مشرک سے، تم کسی بھی کافر سے اس وقت تک شادی نہیں کر سکتے ہو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ کوئی بھی مسلم لڑکیاں، کوئی بھی مسلم عورت کسی غیر مسلم سے اس وقت تک شادی نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ ایمان نہ لائے۔ اور آج ہماری مسلم بہنیں عشق و محبت کے پھندے میں پڑ کر اسلام کو چھوڑ دیتی ہیں، اسلام جیسی قیمتی دولت کو چھوڑ دیتی ہیں، اور مجھے افسوس ہوتا ہے اس وقت افسوس ہوتا ہے جب وہ لڑکیاں ویڈیو بنا کر کے سوشل میڈیا میں ڈالتی کہ میں جوان ہو چکی ہوں، میں 18 سال کراس کر چکی ہوں، میں ایک بالغ ہو چکی ہوں، میں جو ہے اپنی شادی کا ڈیسیژن میں خود لے سکتی ہوں، وہ ویڈیو بنا کر کے وہ سوشل میڈیا کے اندر ڈالتی ہیں اور یہ کہتی ہے کہ میرے ماں باپ جو ہے ہمارے جو ذمہ دار نہیں ہے، ہمارے ماں باپ جو ہے ہمارے ذمہ دار نہیں ہے، ماں باپ کے خلاف وہ کیس بھی کرتی ہے۔ ذرا سوچو میری ماں بہنوں، میری بہنوں، ذرا سوچو، کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ کیا تمہیں حیا نہیں آتی؟ جس ماں نے تمہیں 9 مہینہ تک پیٹ میں رکھا، جس ماں نے تمہیں اتنا درد برداشت کر کے تمہیں جنا، جس باپ نے تمہیں مزدوری کر کے دھوپ میں کام کر کے اتنا ہارڈ ورک کر کے تمہیں جو ہے پالا پوسا، بڑے ناز و نعم سے پالا، تمہارے ہر خواہشات کو تیرے باپ نے پوری کی، لیکن جب تم بڑی ہو گئی تو تم یہ سمجھے اب ہمیں ہمارے ماں باپ کی ضرورت نہیں، اب ہم خود جو ہے شادی کے ڈیسیژن لے سکتے ہیں۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، تمہیں شرم کے مارے جو ہے چلو بھر پانی میں ڈوب کر مر جانا چاہیے۔ تم یہ ایسی ویڈیو بنا کر کے تم سوشل میڈیا میں اپنے ماں باپ کے خلاف جو ہے تم درج کرتی ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں، عشق و محبت کے اور نقصان، دوسرا نقصان یہ ہے کہ عشق و محبت کی وجہ سے جو ہے لوگ ذہنی دباؤ اور ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں، ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں، اور جب ڈپریشن کے شکار ہوتے ہیں تو کتنے لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، جبکہ اسلام کے اندر خودکشی کرنا حرام ہے۔ اسلام کے اندر خودکشی کرنا، آتم ہتیا کرنا، سوسائڈ کرنا یہ حرام ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 پر نمبر 2 آیت نمبر 195، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو تم اپنے آپ کو ہلاکت و بربادی میں نہ ڈالو، اے میرے بندو تم سوسائڈ نہ کرو، اے میرے بندو تم جو خودکشی نہ کرو، تم آتم ہتیا نہ کرو۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم سوسائڈ نہ کرو، تم جو ہے اس کو محبت کے جو ہے پھندے میں پڑھ کر کے تم اپنے آپ کو ہلاک و برباد نہ کرو۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے دوسرے مقام پہ بیان فرمایا، سورۃ النساء سورہ نمبر 4 پارہ نمبر 5 آیت نمبر 29، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے لوگوں تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو، تم اپنے آپ کو نہ مارو، تم اپنے آپ کو ہلاک و برباد نہ کرو، تم اپنے آپ کو سوسائڈ کر کے خودکشی کر کے آتم ہتیا کر کے نہ مارو۔ اسلام کے اندر یہ خودکشی کرنا، یہ سوسائڈ کرنا یہ حرام ہے، اور آج عشق و محبت کے چلتے کتنے لڑکے لڑکیاں سوسائڈ کر لیتے ہیں، سوسائڈ کر لیتے ہیں۔ کتنی ایسی لڑکیاں ہیں جو ٹرین کے سامنے جا کر کے اپنے آپ کو جو ہے سو جاتی ہیں، مر جاتی ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں چھت کے اوپر سے جو ہے گر کر کے وہ سوسائڈ کر لیتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ کتنی ایسی لڑکیاں ہیں، کتنے ایسے لڑکے ہیں جو پنکھے میں، فین میں کپڑا جو ہے لٹک کر کے اپنے گلے میں پھانسی دے کر کے وہ مر جاتے ہیں۔ یہ ہو رہا ہے کہ کیوں؟ بس عشق و محبت کی وجہ سے۔ اور لڑکیاں یہ کہتی ہیں آج کل کہ اگر میں شادی کروں گی تو اسی سے کروں گی ورنہ مر جاؤں گی۔
یہ جو عورتیں، یہ آج کل کی لڑکیاں جو کالج اور یونیورسٹیز میں پڑھتی ہیں، وہ اپنے باپ کے سامنے بولتی ہیں، اپنے باپ کے سامنے بولتی ہیں ابو اب آپ کو داماد ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، میں خود داماد ڈھونڈ چکا ہوں، میں جو ہے خود داماد جو ہے ڈھونڈ چکی ہوں۔ یہ آج ہماری بہن بیٹیوں کا حال ہے۔ شرم حیا نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی ہے۔ یاد کرو وہ زمانہ جس زمانے کے اندر شادی کے لیے جب نکاح کا پیغام آتا تو لڑکیاں جو ہے بولنے میں بھی شرم محسوس کرتی تھی، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کتاب الحیل حدیث نمبر 6971۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، البکر تستاذن، کنواری لڑکی سے شادی کے لیے اجازت مانگی جائے گی۔ قالت حضرت عائشہ فرماتی ہے، اے اللہ کے رسول، البکر تستحی، اے اللہ کے رسول کنواری لڑکی تو شادی کا نام سن کر کے تو بالکل شرمانے لگتی ہے۔ قالت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذنها سماتها، اگر کنواری لڑکی خاموش ہو گئی تو اس کی خاموشی رضامندی مانی جائے گی۔ وہ زمانہ تھا جس زمانے کے اندر نکاح کا پیغام آتا تھا تو لڑکیاں شرم کے مارے بول بھی نہیں سکتی تھی، خاموش ہو جاتی تھی۔ اور آج کی لڑکیوں کا حال ہے کہ آج کی لڑکیاں کالج میں، یونیورسٹیز میں، اسکولوں میں اس کو محبت کرتی ہیں، اور اس کو محبت کرنے کے بعد اپنے ابو سے کہتی ہیں کہ شادی کروں گی تو اسی سے کروں گی ورنہ مر جاؤں گی۔ یہ آج ہمارا حال ہو گیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، میرے ساتھ پیارے ساتھیوں، آج اس محبت کی وجہ سے کتنے لڑکے جو ہے اپنے نس کاٹ لیتے ہیں، دل کے اندر ٹیٹو بناتے ہیں۔ کتنے ایسے جو ہے لڑکے ہیں جو اپنے محبوبہ کے لیے، اپنے معشوقہ کے لیے نہ جانے کون کون سی چیزیں کرتے ہیں، ان کے نام کی مہندی لگاتے ہیں۔ یاد رکھیں میرے پیارے ساتھیوں، اسلام کے اندر یہ حرام ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، یہ جو عشق و محبت ہے یہ عام طور سے نہیں ملتی ہے، چاہے وہ کاسٹ کی وجہ سے، یہ اسلام کے اندر نہیں ہے، لیکن اکثر یہ دیکھا گیا رپورٹ کے مطابق کہ جو ہے کاسٹ سیم نہ ہونے کی وجہ سے یا مالداری میں کمی کی وجہ سے لڑکا بے روزگار ہے، جس کی وجہ سے جو ہے یہ عشق و محبت کامیاب نہیں ہوتی ہے۔ اس کے چلتے کیا ہوتا ہے، لوگ سوسائڈ کر لیتے ہیں۔ میں آپ کو کرناٹکا کی بات کر رہا ہوں، کل پرسوں کی بات ہے، ایک لڑکا نے اپنی معشوقہ کو بالکل جان سے مار دیا۔ ایک لڑکا نے اپنے معشوقہ کو جان سے مار دیا۔ کیوں مارا؟ کیونکہ بہت دن سے وہ اس کے درمیان جو حرام ریلیشن شپ تھا، ان سے تعلقات تھا، لیکن اس لڑکی کا جو نکاح دوسرے جگہ فکس ہو گیا۔ اب اس لڑکا نے کہا یہ اس کو بلانے کے بعد اس کو قتل کر دیا، زمین کے اندر گاڑ دیا۔ یہ اس کو محبت کا جو حال ہے، یہ اس کو محبت کا جو نقصان ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں، یاد رکھو، اگر تم اپنے ایمان کو بچانا چاہتی ہو، اگر تم اپنے ماں باپ کے نام کو روشن کرنا چاہتی ہو تو تم اس کو محبت سے بچو، اس محبت کے اندر کچھ نہیں رکھا ہے، یہ حرام ریلیشن شپ ہے۔ اور ایک لاسٹ بات کہہ کر میں اپنی باتوں کو ختم کروں گا، تم اس کو محبت میں نہ پڑھو بلکہ تم حضرت مریم علیہ السلام کو آئیڈیل مانو۔ حضرت مریم علیہ السلام کی عزت و ابرو کی جو حال دیکھیے، وہ اپنی شرمگاہ کی ہمیشہ حفاظت کرتی تھی۔ اللہ رب العالمین نے معجزے کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے بطن سے، ان کے پیٹ سے بغیر باپ کے پیدا کیا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا۔ سورہ مریم سورہ 19 پر نمبر 16 آیت نمبر 20۔ قالت یا مریم قالت انا لک ھذا، قال یا مریم انا لک ھذا، حضرت مریم علیہ السلام کہنے لگے، جب حضرت مریم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے اور آنے کے بعد کہا، آئے مریم تمہارا بیٹا ہونے والا، تمہارا بچہ ہونے والا ہے۔ قالت، حضرت مریم کہنے لگی، ان لم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، آئے فرشتے تم کیسی باتیں کر رہے ہو، مجھے تو کسی انسان نے نہیں چھویا ہے، پھر مجھ سے بچہ کیسے ہو سکتا ہے۔ یاد کرو حضرت مریم کو، میری پیاری ماں بہنوں، یاد کرو جن کو کبھی نہیں چھویا، یہ کہہ رہی ہے، پھر بھی اللہ رب العالمین نے معجزہ کے طور پر بچہ پیدا کیا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے لگا تو حضرت مریم کیا کہتی ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، سورہ مریم سورہ 19 16 آیت نمبر 23۔ قالت یا لیتنی مت قبل هذا وكنت قبل هذا من كنت نسيا منسيا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ٹائم آیا، حضرت مریم علیہ السلام شرم کے مارے کہنے لگی، اے اللہ اگر میرے پاس جگہ ہوتی تو میں یہاں پر مر جاتی۔ یعنی مریم علیہ السلام کے پاس اتنی حیا تھی
کہ وہ کسی غیر محرم کو چہرہ تو دکھانا دور کی بات جو ہے وہ چھوڑنا تو دور کی بات چہرہ بھی نہیں دکھاتی تھی میری پیاری ماں بہنوں. اس لیے اور میرے پیارے نوجوانوں سے میں کہنا چاہتا ہوں یہ عشق و محبت سے بچو. اس عشق و محبت کی وجہ سے ایک جو ہے بیٹی اپنے باپ کو مار دیتی ہے, ایک بیٹا اپنے باپ کو مار دیتے ہیں, اور ایک بیوی اپنے شوہر کو بھی مار دیتے ہیں. آج شادی شدہ عورتیں بھی عشق و محبت کرنے لگی ہے, جس کی وجہ سے اپنے شوہر کو ڈرام میں بند کر دیتے ہیں. آپ نے کچھ مہینوں پہلے دیکھا ہوگا اتر پردیش کے اندر, یو پی کے اندر میرٹھ کا واقعہ دیکھا ہوگا آپ نے کہ ایک بیوی نے اپنے شوہر کو جو ہے کاٹ کر کے ڈرم کے اندر داخل کر دیا, ڈرم کے اندر جو ہے اس کے اندر داخل کر دیا. یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ بس یہ عشق و محبت کی وجہ سے ہو رہا ہے. اس لیے میں لاسٹ میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ میرے پیارے بھائیوں, میرے پیارے نوجوانوں, جو ہے یہ تیسرا پوائنٹ ہے میرا کہ عشق و محبت سے بچنے کا طریقہ کیا ہے. عشق و محبت سے بچنے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ لڑکے اور لڑکیوں کی شادی میں تاخیر نہ کی جائے, جلدی شادی ہو. جب شادی ہوگی تو یہ حرام ریلیشن شپ نہیں ہوگا, اور شادی کو آسان بنایا جائے, کیونکہ بابرکت شادی وہ ہوتی ہے جو شادی بالکل آسان ہو اور کم خرچ ہو, وہ شادی بالکل بابرکت ہوتی ہے. اسی طرح عشق و محبت سے بچنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرو, اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرو, کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کیا تھا. تو جب اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرو گے تو یہ عشق و محبت سے بچ جاؤ گے. اسی طرح عشق و محبت سے بچنے کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ غیر محرم سے مجھے ملاقات جو ہے کرنے سے آپ گریز کرو, بچو. اسی طرح عشق و محبت سے جو بچنے کا چوتھا طریقہ یہ ہے کہ تم اللہ رب العالمین سے ہمیشہ برائی سے, اپنے شرمگاہ کی حفاظت کے تعلق سے دعا کرتے رہو. جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی تھی, وہ دعا آپ جو ہے کرتے رہو, اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہو کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس عشق و محبت سے بچائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمارے جو ہے نوجوان بہنوں کو, ہمارے نوجوان بھائیوں کو اس عشق و محبت کے فتنے سے بچائے. اللہ رب العالمین ہمارے نوجوان بھائیوں اور بہنوں کو حلال طریقے سے نکاح کے ذریعے اپنے خواہشات پوری کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.